الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے نعمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے آنے کی برکت سے وہ لوگ جو صدیوں سے آپس میں دشمن تھے، جو دست و گریبان تھے، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ علیہ السلام کی آمد کی برکت سے ان کو ہدایت ملی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو راستہ جنت دکھلایا، اور یہی وہ بات تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کی۔ جب اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے جو بات کی کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یہی وہ بات تھی کہ جو کہہ اٹھا حبشہ کا بادشاہ کہ یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے یوں عرض کرتا ہے کہ آئینما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کون ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی مٹی کے جتنے ذرات ہیں، میں ان سب کے برابر میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اب یہاں سائنس کیا کہتی ہے، عقلی دلیلیں کیا کہتی ہیں، نقلی دلیلیں کیا کہتی ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کے ذرات کے برابر میں محمد گواہی دیتا ہوں۔ اور یہی بات ہے کہ جب ایک گو کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈالا گیا تو وہ گو یہ پکار کر کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب گدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یہ حدیث پاک ہے، گدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو گدھا نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، آقا علیہ السلام اس سے ہم کلام ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دادا کی اولاد میں سے ہم 60 گدھے تھے، اور ان 60 پر ہر کسی پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، میں اس نسل میں سے آخری گدھا ہوں، اور آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھ پر سواری فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس گدھے کو پسند کیا، اس کا نام یافور رکھا، اور آقا علیہ السلام نے اس پر سواری کی، اور گدھا پھر ہم کلام ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک یہودی کے ہاں تھا، تو یہودی کو میں نے کبھی اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، جب کبھی وہ کوشش کرتا میں اس کو گرا دیتا، میں اس کو گرا دیتا، جان بوجھ کے گراتا، اس کے بدلے وہ مجھے مارتا، پیٹتا،
भूखा रखता, लेकिन मैंने फिर भी उसको नहीं बैठने दिया, क्योंकि मैं उस नस्ल से हूं कि जिस नस्ल के हर गधे पर अल्लाह के नबी सवार हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि उस नस्ल से आखिरी गधा हूं, आप आखिरी रसूल हैं, आप मुझ पर सवारी करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई। तो एक और नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की समझ आने लगे तो एक गधे के बुई आ जाए। और जिस इंसान को मसला खत्म नबूवत समझ में नहीं आया, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, फरमाया वो गधे से भी बदतर है, वो गधे से भी बुरा है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत समझ में नहीं आई। वो उस गो से भी बुरा है कि जिसको हुजूर की खत्म नबूवत का मसला समझ में नहीं आया। वो उन जानवरों से भी बदतर है, वो उस कुत्ते से भी बुरा है कि जिसको हुजूर की खत्म नबूवत का मसला नहीं समझ आया, कि जिस कुत्ते ने नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की पहरेदारी की। तो हज़रात गिरामी कदर, बात करने का मकसद ये है कि नमूस रिसालत, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला कोई आम मसला नहीं है। ये इस मसले के साथ याद रखो दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है, हुजूर के नामूस के साथ दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। और दुनिया इस्लाम अगर तरक्की चाहती है, उसका एक ही हल है, वो हल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की पारेदारी की जाए, अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी की जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए आखिरी दीन और हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानकर हुजूर के इस दीन पर अमल किया जाए। यही दुनिया और आखिरत में भलाई का सबब बनेगा। और ये बात याद रखो, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अकीदा खत्म नबूवत से फिर जाएगा, फिर इस्लाम से उसका ताल्लुक कोई नहीं, उसका ताल्लुक फिर इस्लाम से कोई नहीं। लोग ये कहते हैं कि लोग दाएं बाएं भटक रहे हैं, भाई वो लोग जो हुजूर के ज़माने के लोग थे वो भी एक झूठे नबी के पीछे चल पड़े थे। लेकिन ज़रूरत अमर ये है कि हम बहसीयत मुसलमान, हम पर लाजिम और ज़रूरी है कि हम अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी करें, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और अज़मत की पहरेदारी करें।